السلام. ہم اس وقت جڑاوالا میں موجود ہیں اور یہاں سب جانتے ہیں جس طرح سے یہ سانحہ ہوا اور کنسٹرکشن کا کام ابھی یہاں پہ چل رہا ہے. میرے ساتھ پادری صاحبان ہیں, پاسٹر جاوید بھٹی صاحب ہیں, اس طرح سے پاسٹر رضوان صاحب جن کا تعلق پریسبیٹرین چرچ سے ہے, ان کی وائف ہیں, اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں یہاں پر جن کو خاص طور پہ مسیحی ہونے کی وجہ سے ان کی جو نوکری ہے یا جو کام جہاں بھی یہ ڈیوٹی جاتے تھے, کوئی اسٹور پہ کام کرتا ہے, کوئی کسی جگہ پہ سیلز کا کام کرتا ہے, یا گھروں میں کوئی کام کرتے ہیں, کسی آفس میں کام کرتے ہیں, یا کسی بھی اور طریقے سے اپنا روزگار کما رہے تھے, تو ان کو خاص طور پہ مسیحی ہونے کی وجہ سے جڑاوالا میں ان لوگوں کو ان کے روزگار سے محروم کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ پادری صاحبان نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہاں پہ یہ بہت اب پرابلم ہے, کیونکہ جن گھروں کے نقصان ہوا ہے اور جلے ہیں ان کو بہت سارے لوگ سپورٹ کر بھی رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ انہیں ملی ہے اس کے لیے, تو یہ سب لوگ بہت شکر گزار ہیں. لیکن اب جن کے گھر جلے نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ زیادتی یہ ہے کہ ان کو جیسے کچھ سپورٹ کرنے آتا ہے وہ بھی نہیں دیتا, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہوا, اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے بھی انہیں سپورٹ نہیں ملی ہے. اور ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ وہ جہاں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اب اس وجہ سے انہیں نوکری سے یا ڈیوٹی سے نکال دیا گیا ہے, اور وہ اب بے روزگار ہیں. باہر سے انہیں سپورٹ بھی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جماعت کی یا گورنمنٹ کی, اور نہ کوئی اور انہیں سپورٹ آ کر رہا ہے, ہیلپ کر رہا ہے. سو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جن کے گھر جلے نہیں ہیں یا جن کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, یہ تو ابھی کم لوگ ہیں, اور بھی بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں جن کا جو اس طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور مسیحی ہونے کی وجہ سے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب یا تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے مسیحی ہونے کا انکار کر دیں, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ نوکری چھوڑ دیں اور مسیح کی گواہی پر قائم رہیں. لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی نوکریوں پہ کمپرومائز کر لیا ہے لیکن اپنی گواہی پر کمپرومائز نہیں کیا ہے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں اس پرابلم سے گزرے. میرا نام پادری رضوان مل ہے, اور پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی سامنے نہیں آئے اور ابھی تک اپنے ان احساسات کو صحیح طرح سے بتا نہیں پائے. لیکن بہت سارے لوگ ابھی ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہم وہاں پہ جاب کرتے تھے, ہم وہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے, اور کئیوں کو سیلری دے کے انہیں کہا گیا ہے کہ جی اب ہمارے پاس آپ کے لیے کام نہیں ہے, آپ ہمارے پاس کام پہ نہ آئیں. جو عورتیں کسی کے گھر میں کام شام کرتی تھی, جو بھی ہوتا ہے, وہ وہاں پہ جاتے تھے, انہوں نے ان کی سیلریز دی ہیں, ان کو یہ بولے تھی دوبارہ آپ نہ آئے. کئی ملوں میں ایسا سننے میں آیا ہے, ہمارے پاس ابھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہاں تو ان کو سیلریاں کئیوں کو مل گئی ہیں, اور کئی لوگ ایسے جن کو سیلریاں نہیں ملی ان کو سیدھا فون کر کے کہا گیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئے. ایک بڑا جو عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جن کو نکالا نہیں گیا یا جن کو سیلریز بھی نہیں دی گئی, ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس ڈپریشن میں آئے اور کام کرنا چھوڑ دیں. اور کئی لوگ میرے نوٹس میں آیا, کئی لوگ بھٹوں پہ کام کرتے تھے, ان کو بھٹوں سے نکالا گیا. کئی لوگ جو مزارے تھے, کسی کی فصلوں میں کام کرتے تھے, ان کو کھانے کے لیے اب دیا نہیں جا رہا جو کہ مزاروں کو دیا جاتا تھا. اب ان کو دیا نہیں جا رہا اس وجہ سے کہ نہیں آپ کو تو آپ کی وجہ سے ہم نے بڑا سفر کیا ہے, آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم آپ کو کام پہ نہیں رکھیں گے. اس طرح کی کمپلینس ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو روز آتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی میرے تک نہیں پہنچے, کسی اور تک پہنچے ہوں گے. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اور اتنا ہی ہمارا اختیار ہے پاکستان پر جتنا مسلم بھائیوں کا. تو ہمیں ایک ہی طرح کی شہریت ہونی چاہیے, ایک ہی طرح کا اختیار ہونا چاہیے, ایک ہی طرح کا حق ہونا چاہیے. ہماری بھی آواز ویسی ہی سنی جانی چاہیے جتنی باقی اقلیتوں یہاں باقی میجورٹی کی سنی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ یہ مسیحی لوگوں سے تو ہم اپیل کریں گے ہی, لیکن ساتھ جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں
ہم ان کو خاص طور پہ یہ اپیل ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ یہاں جڑاوالا میں آپ کوئی اپنی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کر کے تو اس معاملے کو رکوائیں تاکہ یہاں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مسیحی جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں اور دیگر جو بیٹیاں بیٹے جو کام پہ جاتے تھے انہیں اب بے روزگار کر دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسیحی ہیں. تو خدارہ آپ اس میں بطور گورنمنٹ یہاں چونکہ اقلیتیں جو ہیں وہ آپ کی مکمل ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ہر طرح سے حفاظت کریں، انہیں پروٹیکٹ کریں، ان کی مشکلات کو سنیں اور ان کا ازالہ بھی کریں. جتنے بڑے بڑے آپ ٹی وی چینلز پہ ہمیں بیان سننے کو ملتے ہیں تو اس طرح سے آ کر یہاں پہ پریکٹیکل ہماری ہیلپ کریں، ہماری کمیونٹی کی مدد کریں، ہمارے لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں یہ اپنے روزگار پر پھر بحال ہو سکیں. یہاں کوئی یہ لوگ مانگنے والے تو نہیں ہیں، بیکاری تو نہیں ہے کہ ہر روز دوسروں سے ہیلپ مانگتے پھریں یا مدد مانگتے پھریں، یا لوگ بھی اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ روز ان کو اتنی سیلریز کی صورت میں ہیلپ یا سپورٹ کر سکیں. تو یہ گورنمنٹ ہے جو اس بات کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس بات کو رکوا سکتی ہے. آپ اپنی مقامی جو یہاں پہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی نوکریوں کو بحال کرائیں تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے کام پر واپس جا رہے ہیں. ایک میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کمپلین ہوئی لاسٹ سنڈے سے کچھ 2 دن پہلے کہ جی کچھ بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے اور جب وہ وہاں پہ گئے کافی دنوں کے بعد تو ٹیچر نے ان سے جو ہے نا وہ تعصب کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر میں نے کمپلین کی، ایس پی صاحب تھے، ایس ایس پی تھے، ڈی پی او تھے. پھر خیر انہوں نے نا میٹنگ کال کی ای ڈی او ڈی ای اور مختلف لوگوں کی، جس سے پھر انہوں نے اس بات کے لیے پرومس کیا کہ ہم اپنی ٹیچرز کو دوبارہ بتائیں گے. وہ میٹر تھوڑا سالو ہو گیا ہے، شکر ہے. اور لیکن یہ جو پرائیویٹ فارمز ہے وہ تو گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی نا، وہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہے. چلیں گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کر سکے. جی پاچی صاحب آپ بھی جاوید بھٹی صاحب ہیں، یہ وہاں پہ جہاں واقعہ ہوا تھا مقامی پاسبان بھی ہیں اور آپ بھی اس طرح کا سفر کر رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں اس طرح کی جیسے قاضی رضوان صاحب نے بتایا پرسوں ہمارے بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں ہم نے میثاق سینٹر میں خادم صاحب ہیں، ہمارے خادم مسیح رضوی صاحب بھی ایسا ہی ہیں، اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاس آئے، پھر اسکول کی ساری مینجمنٹ اس گلی میں آئی. انہوں نے کہا کہ جی بچے اس کا آئیڈینٹیفکیٹ کریں کہ کس ٹیچرز نے یہ کہا ہے. پھر بچوں نے بتایا، وہاں پہ اے سی صاحب آئے اور پھر ان کو جو ہے بڑی سختی سے وارننگ کی گئی کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو آپ کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا جائے. تو پھر انہوں نے ان بچوں کو اسکول میں بلوایا اور ان کو بیگس اور اسٹیشنری کاپی اور بکس بھی دی تاکہ آپ دوبارہ سے اسکول میں زبردست آئیں تاکہ آپ بنیادی تعلیم سے بھی جو ہے وہ بھی محروم نہ رہ جائیں. تھینک یو سو مچ. اور اب ہمارے پاس چونکہ لوگ تو کافی ہیں لیکن ہم چند ایک کو چاہتے ہیں کہ وہ ضرور اپنے تعلق سے بتائیں کہ کس طرح سے وہ نوکری پہ جاتے تھے اور اب وہ مسیحی ہونے کی وجہ سے اپنی گواہی کی وجہ سے نکال دیے گئے ہیں. سو اچھا جی، ایک کیا نام ہے آپ کا؟ عاشر صاحب. آپ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں آپ کیا کام کرتے تھے اور کیا؟ اسٹیچنگ کا کام کرتا ہوں. جڑوالا شہر میں بتیجا ہے ادھر لیڈیز ماسٹر. جڑوالا میں پہلے نمبر پہ آنے والا. اس بات سے ہی وہ پہلے ہی تھوڑا فیل کرتے ہیں یہ کرسچن ہے اور ہائی لیول پہ جا رہا ہے. اس لیے جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن انہوں نے مجھے کال کر دی کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، ہم نے بندہ ارینج کر لی. تو اس وجہ سے میں اس دن سے نہیں گیا. یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ بوتیک میں کام کرتے تھے لیکن مسیحی ہونے کی وجہ سے اسے کال آ گئی جیسے ہی یہ سانحہ ہوا ہے کہ اب مزید آپ نے ڈیوٹی پہ نہیں آنا، کام پہ نہیں آنا. تو اب یہ بھی بیچارہ بے روزگار ہے. اور کوئی ہے جو آپ یہاں پہ بات کر سکیں؟ آپ آ جائیں. آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ اور میرا بیوٹی پارلر ہے ادھر. اینی. اچھا اچھا اچھا. تو انہوں نے مجھے یہ 3-4 دن ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جاب پلیز خالی کر دیں، تو ہمیں یہ چاہیے. یہ ان کے ساتھ یہ جو اپنا کام کرتی تھی بہن اور یہاں جس شاپ پہ وہ کرتی تھی وہ شاپ چونکہ انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ خالی کر دیں چونکہ پیچھے وجہ تو ایک ہی آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اب یہ گھرانہ وہ پہلے جو خاندان ہے. اور یہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ ہے اور میں پارلر میں جاب کرتی تھی. تو زیادہ تر اسٹاف ان کا مسلم تھا اور میں اکیلی کرسچن تھی. اس واقعے کے بعد انہوں نے مجھے کال بھی نہیں کی اور پوچھا تک بھی نہیں کہ آپ کلیئر ہو اور جاب سے تو آپ فارغ. جاب سے فارغ کر دی.
सो ये वो तमाम लोग, हाँ जी और कुछ है, आ जाए ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਮੇਲੇ ਟੇਬਲ ਮੇਂ ਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਲੜ ਪਈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ, ये एक और आपने सुना है कि इसी पर मतलब मसीही होने की वजह से बासु मुबासा किया गया, फिर उसके बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया, इनको इनकी बेटी को जो मिल में काम क्योंकि कर। हम बेवा थे हाँ। इसलिए काम के लिए इधर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, काम करते थे इधर आप। जी। तो बहरहाल ये चूँकि बहुत बड़ा एक इशू है, प्रॉब्लम है, हम तो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि इन लोगों को हेल्प करें, सपोर्ट करें, और ज़रूर हम अपने तौर पे जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस वक्त इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं या बाद में आप तक ये लाइव सर्विस पहुंचती है, इन लोगों को, ये पादरी साहबान है मुकामी, अगर आप यहाँ आकर बराह रास्त इन तक अपनी सपोर्ट हेल्प पहुंचाते हैं ताकि, और इन ख़ानदानों को बुलाएं, इन पर भी ना रहें, किसी और पर ना रहें, इनको कहें कि वो ख़ानदान जो बेरोज़गार हुए हैं उनको बुलाएं, उनकी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। हाँ, इनके घरों का नुकसान नहीं हुआ अगरचे, लेकिन मसीही होने की वजह से अब जो इसके बाद नुकसानात हैं उनका ये सामना कर रहे हैं, और इनका हम सब मिलकर अजाला करें, मिलकर इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें ताकि ये इस मुश्किल घड़ी में अपनी मसीही गवाही पर कायम रहें और खुदावंद इन्हें अपने ईमान में मजबूत रखे। और अगरचे इन्होंने अपनी नौकरियों की कुर्बानियाँ तो दी हैं, रोज़गार की कुर्बानी तो दी है, लेकिन हमारे लिए शुक्रगुजारी का मकाम ये है कि इन्होंने मसीह की गवाही पर कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं किया। इसके लिए हम इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी हमने इससे पहले इनके लिए दुआ भी की है, और भी इनके लिए दुआ गो हैं ताकि ये ईमान में मजबूत रहें। लेकिन अब बतौर ईमानदार हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम सब इनके साथ खड़े हों और इनकी हेल्प सपोर्ट करें। और चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, जो भी आपका कोई कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर पहुँचने के लिए आप बराह रास्त यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये वही एरिया है जड़ावाला का जहाँ पे ये पीछे चर्च अभी तामीर हो रहा है। ये पादरी साहब का ही चर्च आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे जला दिया गया था, मिस्मार कर दिया गया था, लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है ये सामने इसके कब्रिस्तान है, वो भी तामीर के मराहिल में है। ये आप सारा देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे हो रहा है, नीचे भी अंदर भी सब, इसलिए हम बाहर खड़े हैं और ये आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं कि आप यहाँ पे जड़ावाला के आप उन लोगों की भी हेल्प करें, सपोर्ट करें जिनको नौकरियों से मसीही होने की वजह से निकाल दिया गया है और ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।